وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک قول ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیوں کی وجہ سے بڑی بڑی نعمتوں اور بڑے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا لیجئے جو واقعہ آپ کے سامنے شیئر کیا جا رہا ہے۔ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ واقعہ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینل ذاکر عباسی بیرات کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے نکلے۔ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے لیا۔ دریا کے کنارے پہنچے، جال پھینکا اور جال میں مچھلی شکار ہو کر آئی۔ بیٹی نے جب اس جال کو دیکھا، جال میں پھنسی ہوئی مچھلی کو دیکھا اور مچھلی کو نکالنا چاہا، تو بیٹی کی نظر مچھلی کی زبان پر پڑی، منہ پر پڑی، تو دیکھا کہ مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہی ہے۔ بیٹی نے اس مچھلی کو نکالنے کے بجائے، پکڑنے کے بجائے، شکار کرنے کے بجائے اس کو دوبارہ دریا میں پھینک دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم نے یہ کیا کیا؟ کتنی محنت کے ساتھ ہم نے اس مچھلی کا شکار کیا تھا اور تو نے اس مچھلی کو دوبارہ دریا میں پھینک دیا، میری کمائی تو نے ضائع کر دی۔ بیٹی جواب میں کہتی ہے کہ ابا جان، ہم اس رزق کو کیوں کھائیں کہ جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو؟ یعنی اس چیز کو ہم کیسے کھائیں اور اس چیز کو ہم کیسے رزق کا ذریعہ بنائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے۔ کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز کا رزق عطا فرما دیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کے علاوہ بھی ہمیں بہت ساری چیزوں سے رزق عطا فرما سکتے ہیں، اور مچھلی کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رزق کا اور کھانے پینے کا بندوبست اور انتظام و انسلام فرما سکتے ہیں۔ باپ نے اپنی بیٹی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اللہ پر توکل کیا اور مچھلی کا شکار کرنا ترک کر دیا، اور اللہ کے توکل پر بیٹھ گئے۔ پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، تسبیح و تحمید بیان کرتے رہے۔ عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز سے بھی فراغت ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دسترخوان بما طعام کے نازل ہوا جس میں مختلف قسم کے کھانے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کھانا کھایا، بیٹی نے بھی کھانا کھایا، لیکن آپ حیران اور ششدر ہوں گے کہ یہ دسترخوان بما طعام کے صرف اور صرف ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 12 برس تک، 12 ایئرز تک، 12 سال تک یہ دسترخوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بما طعام کے نازل ہوتا رہا، اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اہل و عیال اس دسترخوان سے مستفید ہوتے رہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھے کہ شاید کہ یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے میری عبادت، میرے ذکر و استغفار اور میری طاعات اور میرے مجاہدات کی وجہ سے عطا فرمایا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ 12 برس کے بعد بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جو دسترخوان بما طعام کے نازل ہوتا تھا، وہ دسترخوان نازل ہونا بھی بند ہو گیا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ جو رزق مجھے دیا جا رہا تھا، یہ جو دسترخوان بما طعام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا رہا، یہ میری اس بیٹی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ رزق دیا جاتا رہا۔
تو بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کی پیدائش پر کبھی بھی ناخوش نہ ہوں، بلکہ بیٹیوں کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کیا پتہ کہ ان بیٹیوں کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرما رہے ہیں، اور جتنے بھی انعامات اور نوازشات آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ آپ کی بیٹیوں کی وجہ سے ہیں، کیونکہ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔